کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے نا مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں اور اپنے اس غلام کو پہچانتا بھی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بنے، ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نرمی۔ نرمی یہ صرف ایک صفت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روشنی ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے اور دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ نرمی وہ پیاری خوشبو ہے جو رشتوں کو مہکا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ نرمی وہ پیاری صفت ہے، یہ ایک پیاری چیز ہے کہ جو دکھ درد کے ماروں کے لیے مداوا بنتی ہے، جو سکون اور قرار کا باعث بنتی ہے۔ نرمی انسان کے اخلاق کو، انسان کے کردار کو، انسان کی گفتار کو سنوار دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نرمی وہ پیاری چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے کو کر دیتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ہم پڑھتے ہیں تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نرمی فرمانے والے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی دشمنوں پر ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ جو جان کے دشمن ہوتے ہیں ان کے دل بھی بدل جاتے ہیں، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ جو جان کے دشمن تھے آج جان کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ یہ کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکی کی دعوت دینا، اسلام کی طرف راغب کرنا تھا۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی کافروں کے دلوں پر اثر کر سکتی ہے تو کیا آج میں اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو لے لیں، نرمی کو لے لیں، تو کیا ہمارے معاشرے میں سدھار نہیں آ جائے گا؟ کیا ہمارا گھر سنور نہیں جائے گا؟ کیا ہماری سوسائٹی بہترین نہیں ہو جائے گی؟ انشاءاللہ بہترین سوسائٹی کا ہم حصہ بنیں گے۔ کب؟ جب ہم میں سے ہر فرد یہ تہیہ کرے، یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے اندر سے سختی کو دور کریں گے، چونکہ سختی رشتوں کو توڑتی ہے، سختی دلوں کو سخت کرتی ہے، سختی انسان کو تنہا کرتی ہے، سختی انسان کو یوں کہیں کہ کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ نرمی قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا ہیں، اور خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ آج ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ انشاءاللہ پہلے ہم لفظ ٹو لفظ ترجمہ سن لیں گے اور پھر با محاورہ ترجمہ سنیں گے۔ قرآن پاک ہم سے کیا بات کر رہا ہے، قرآن پاک کی یہ پیاری پیاری باتیں، قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے، انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور وا کا مطلب ہوتا ہے اور، من سے، الناسی لوگوں، اور لوگوں سے، من یقول جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لے آئے، کس پر؟ باللہ اللہ پر، وبالیوم اور دن پر، کس دن پر؟ الآخر آخرت، وما اور نہیں، ہم بمؤمنین وہ ایمان والے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ان آیات میں ایمان لانے میں منافقوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یخادعون، وہ فریب دینا چاہتے ہیں، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وما یخدعون اور فریب نہیں دیتے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ با محاورہ بھی ترجمہ سنیں گے۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو قرآن ہمارے دل میں اترے اور پھر قرآن کے احکامات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ اور میں ذرا غور کریں کہ کتنی زندگی ہماری گزر گئی، بارہا ہم نے قرآن پاک کی آیات بھی سنی ہوں گی، احادیث بھی سنی ہوگی، لیکن اگر ہمارے اندر تبدیل ہونے کا جذبہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا، یعنی مثبت تبدیلی نہیں آئی، تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال تو کریں
کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے؟ کب وہ دن آئے گا کہ اب ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی اور مثبت تبدیلی آئے گی، ایسی تبدیلی کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ آج انشاءاللہ جو ٹاپک ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم یہ ٹھان لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیا پیاری چینجنگ آئے گی ہمارے اندر، کیا مثبت تبدیلی آئے گی، اور پھر انشاءاللہ پھر اس کا اثر کیا ہوگا آپ اپنے گھر میں دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کے گھر والے آپ سے کتنا خوش ہو جائیں گے، پھر آپ کے دوست آپ سے خوش ہو جائیں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، پھر سوسائٹی، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا جہاں جہاں آپ جاتے رہیں گے آپ خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ وقار بھائی ہوں گے انشاءاللہ آج نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقار بھائی سے سنیں گے جی، مرحبا کہتے ہیں وقار بھائی کو۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ آج انشاءاللہ مبلغین میں سجاد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، مرحبا۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم عدنان چشتی صاحب کی بھی زیارت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عدنان چشتی صاحب کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ نے چاہا عمر فیاض بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے۔ وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کون سا کلام سناتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ نسیمہ جانب بدبا گزر کن، 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 سے احوال محمد را خبر کن، سے احوال محمد را خبر کن، نسیمہ جانب بدبا گزر کن، نسیمہ جانب بدبا گزر کن، سے احوال محمد را
محمد را خبر کن سبب اج مدینے دا سفر کر سبب اج مدینے دا سفر کر بیٹھے گو محمد کو خبر کر بیٹھے گو دی محمد کو خبر کر دی محمد کو خبر کر تو ہی سلطان عالم یا حبیبی تو ہی سلطان عالم یا حبیبی تو ہی سلطان عالم یا حبیبی سوئے منظر کن سے روئے لطف سوئے منظر کن تو ہی سلطان عالم یا حبیبی تو ہی سلطان یا حبیبی سے روئے لطف سوئے منظر کن تو ہے سلطان کل عالم کا سونا تو ہے سلطان کل عالم سونا تو ہے سلطان کل عالم کا سونا نمانی تینے گاہے پر اثر کر نمانی تینے گاہے اثر کر سونا نبھاڑی تینے گاہے پر اثر کر نسیمہ جانی بے بدہا گزر کن ببری جان مشتاق گران جا ببری جان مشتاق گران جا ببری جان مشتاق گران جا بشر کن فدائے روضہ خیر البشر کن سکتی جان میں دینال چائی بجے سکتی جان میں دینال چائی بجے چائی بجے نبی دے پاک روزے دی نظر کر
دے پاک روزے دی نظر کر ہائے سکسی جان میں دینا لچائی وجہ سکسی جان میں دینا لچائی وجہ سکسی جان میں دینا لچائی وجہ بیتے پاک روزے دی نظر کر بیتے پاک روزے دی نظر کر مشرف گرچ شد شامی سے لطفش مشرف گرچ شد شامی سے لطفش مشرف گرچ شد شامی سے لطفش خدایا کرم بارے دیگر کن خدایا کرم بارے دیگر کن توڑی حاصل شرف جانی کوہ پر توڑی حاصل شرف جانی کوہ پر توڑی حاصل شرف جانی کوہ پر بلا مولا کرم دی او نظر کر بلا مولا کرم دی او نظر کر نسیمہ جانب بدہا گزر کن سباب اج مدینے دا سفر کر سباب اج مدینے دا سفر کر سے احوال محمد را خبر کن بڑے غم دی محمد کو خبر کر نسیمہ جانب بدہا گزر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی وقار بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا پیارا کلام ہے عدنان بھائی، کہ حالانکہ ہم لوگ فارسی نہیں ہیں لیکن بعض الفاظ کچھ سمجھ میں آئے تو لیکن لطف کیسا آتا ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دوسرا کلام تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کلام کیا کلام ہے اور کیا کمال کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق جس قدر زیادہ ہوگا انشاءاللہ، پھر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ایسی مقبول ہو جاتی ہے کہ پھر ہر بندے کی زبان پر یہ ترانے چل پڑتے ہیں عشق و مستی کے، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا مقبول ہو جائے تو پھر کیوں نہ لطف آئے، کیوں نہ سرور آئے۔ اور ویسے بھی میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو جس زبان میں بھی کیا جائے لطف آتا ہے، جس زبان میں بھی کیا جائے سرور آتا ہے۔
ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو اگر سندھی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو سبحان اللہ دل جھوم اٹھتا ہے کہ میرے آقا کا، میرے حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ میمنی میں کریں، اردو میں کریں، انگلش میں کریں، سرائکی میں کریں، پنجابی میں کریں، پشتو میں کریں، کسی بھی زبان میں آپ حضور کا ذکر کریں۔ میں نے پاکستان کی بات کی، آپ دوسرے ممالک میں جن کی جو زبان ہے آپ اس میں حضور کا ذکر کریں، ذکر حضور کا ہو، لطف تو آتا ہے، قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور یہ عاشقوں کو ہی قرار اور سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا ذکر ہر وقت ہر دم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں بھی کمال کی برکات ہے، اور پھر حضور کی اداؤں پر اگر عمل کیا جائے تو پھر بندے کی شان کتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو یوں عروج اور دوام عطا فرماتا ہے، برکتیں اور سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو لیا جائے، ہر ادا ہی نرالی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر شان ہر صفت ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل و بے مثال ہے۔ آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے نرمی، جی ہاں یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، اس کو بھی میرے حضور نے شرف بخشا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں کیا پیاری نرمی تھی۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور دین اسلام عدنان بھائی جو ہماری نرمی کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی اگر اپنی حالات زندگی پر، دنیاوی جو معاملات ہیں ان پر اگر غور کرے تو یہ چیزیں بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ نرمی جو ہے نا وہ جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے حسن عطا کرتی ہے، اسے خوبصورت بناتی ہے۔ جس چیز کے لیے نرمی پسندیدہ ہے، ظاہر سی بات ہے اب لوہے کو بندہ کہے کہ جی وہ نرم ہونا چاہیے تو وہ ایک حد تک نرم ہوتا ہے، اور جب وہ نرم ہوتا ہے اس وقت اس کی وہ حالت ہی پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں مختلف چیزیں جو ہے وہ نرمی کے بعد انہیں مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک یوں کہہ لیں ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کرتا کہ جب ایسی چیز جس کے اندر سختی تھی لیکن جب وہ نرمی کی حالت میں آتی ہے تو آپ اپنی مرضی کی اس کو شکل دے لیتے ہیں۔ لوہار کام کرنے والا ہتھیار، اسی طرح کارخانوں میں جو لوہے کو نرم کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اسے جیسے چاہتے ہیں اس حالت، یعنی اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو ڈھال سکتے ہیں۔ ایسے ہی سونے چاندی کی بات کی جائے تو اسے مختلف زیورات کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، کہیں جو ہے وہ گول رنگ کی صورت میں ہے، انگوٹھی بنی ہوئی ہے، نگینہ بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے، اسی طرح مختلف زیورات ہیں، کہیں جو ہے وہ کانوں کا زیور ہے، کہیں گلے کا زیور ہے، کہیں کس طرح کا۔ تو یہ سب کا سب ایسے بنا بنایا نہیں ہوتا، بلکہ ایک کاریگر جو ہے اس کی کاریگری اس کے اندر نمایاں ہوتی ہے۔ وہ اس کو پہلے نرم کرتا ہے اور پھر وہ جیسے چاہتا ہے اس کو اس شکل کے اندر ڈھال کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے ایک چیز ہے کہ بعض چیزوں کے اندر نرمی جو ہے اسے حسن عطا کرتی ہے، اور جب تک نرمی نہ ہو اس وقت تک اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اگر لوہے کے اندر نرمی نہ ہو، مطلب وہ اکڑ اور وہ سختی والا معاملہ پایا جائے، تو ہم جو مختلف صورتیں مختلف شکلیں اس کی دیکھتے ہیں جنہیں ہم بعض اوقات دیکھ کر بے ساختہ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار کیا کاریگری ہے بندے کی، ایسے ہی زیورات کو دیکھ کر اس سب کے پیچھے کاریگر کی کاریگری تو ہے لیکن ساتھ میں اس چیز کی نرمی بھی ہے، اس نے اسے مختلف شکلوں کے اندر ڈھال دیا ہے، اور اس نے اس کے اندر ایسا جوہر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ایک حد تک نرم ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کی مختلف شکلیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے دنیاوی اعتبار سے کہ ہم اگر غور کریں تو ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعی یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے کہ اس کے بعد جو چیز ہے، جو دھات ہے ہمارے پاس، جو سونا ہے، جو چاندی ہے، جو پہلے قیمتی تھی لیکن جب اس کے اندر نرمی آئی ہے تو اس نرمی کے بعد اس کی مزید جو ہے وہ شکلیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو قابل تعریف ہیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ نرمی نہ ہو تو اس سے لوگ فائدہ بھی نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ عقل کے اعتبار سے، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، یعنی بعض ایک اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ذہن پر زور دیتا ہے، غور کرتا ہے کہ بھی میں یہ کام کر تو رہا ہوں
تو مثال کے طور پر اس کے اندر ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو بعض چیزیں چونکہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے جی, اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو فطرت سے ہٹ کر ہو. تو یہ نرمی والا وصف جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے, ہمیں جس کا حکم دیا ہے. دیکھیں بعض صفات وہ ہوتی ہیں, بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے قدرتی, گاڈ گفٹڈ جس کو کہا جاتا ہے, جی, خدائی عطیہ, جی, اللہ تبارک تعالیٰ کی دین. بعض لوگوں کے اندر فطرتاً نرمی کا عنصر اور پہلو موجود ہوتا ہے, لیکن نرمی جو ہے وہ ان اوصاف میں سے بھی ہے, ان صفات میں سے بھی ہے کہ اگر کسی آدمی میں نہیں ہے وہ اس کو اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے, اپنا سکتا ہے. یہ جو میں نے مثالیں دی ہیں زیور کی اور سونے کی اور مختلف دھاتوں کی, ان کے اندر اولاً سختی ہوتی ہے, نرمی نہیں ہوتی جی, لیکن ایک مخصوص عمل کے بعد ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے. پتہ یہ چلا اگرچہ طبیعت سخت ہو بندے کی, لیکن اگر ذہن آپ بنا لیں نرمی پیدا کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. جی, اگر لوہا نرم ہو سکتا ہے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد, جی, تو انسان بدرجہ اولا, کیونکہ اس کے اندر وہ حص نہیں ہے جی, جو لوہے کے اندر وہ حص موجود نہیں ہے جو انسان کے اندر ہے. جی, کسی چیز کو لینے کی, اس کو اپنے اندر جو ہے بسا لینے کی اور پھر اس کا اثر ظاہر کرنے کی, جی, یہ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے. تو یوں ہم اسلام دین فطرت ہے, فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے جی, کہ بندے کے اندر نرمی ہونی چاہیے, اور نرمی وہاں ظاہر سی بات ہے نرمی دکھائے گا بندہ جہاں نرمی کرنے کا شریعت نے اسلام نے حکم دیا ہے, جی, اور جہاں اس کے برعکس حکم ہے تو وہاں ظاہر سی بات ہے وہی احکام. جہاں تک کوئی بندہ جیسے حاکم وقت ہے, جی, دیگر جو اور اس طرح کے عہدیداران ہیں, تو ایک ہے ہماری عام روٹین لائف, عام زندگی. گھر کے اندر بھی بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ علمان والحفیظ, بندہ جو ہے وہ صحیح بات کرتے ہوئے بھی ان سے گھبراتا ہے. یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بے شمار وصف ہیں, جی, وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کا وصف نرم خو ہونا, سرکار علیہ السلام کا نرم دل ہونا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رحم فرمانے والا ہونا, شفیق اور مہربان ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں کہہ لیں لوگوں کا جو آپ کی جانب رجوع ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پروانہ وار بڑھے اور کھچے چلے آنا جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا سبب بیان فرمایا ہے وہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ کیسی اللہ کی مہربانی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, فضل ہے آپ پر کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے ہو. یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو آپ نرم دل ہے نا, شفیق و مہربان ہے, یہ لوگوں کا جمگٹا اسی لیے لگا ہوا ہے. نرمی اللہ کریم اس کو عطا فرماتا ہے جس پر اللہ اپنا فضل کرتا ہے, اور یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے. حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے تو ان میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, نرم دل ہوتے ہیں. جس کے اندر نرمی نہیں ہے اور وہ اپنانے کی کوشش بھی نہیں کر رہا, تو وہ اس پر جو ہے نا وہ فخر نہ کرے, بلکہ سوالیہ نشان ہے, وہ سوچے کہ یار میں نرمی اور مہربانی. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا کہ یہ اللہ کریم کا فضل ہے, کرم ہے. ایک شخص مختلف جو ہے وہ بعض کے اندر روایات کے اندر عربی کا ذکر ہے, بعض میں وہ شخص کا ذکر بھی ہے, نام بھی ذکر کیا گیا ہے, اور بعض میں مطلقاً جو ہے ایک شخص آیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی ایک کو پیار کیا سرکار نے, شفقت مہربانی سے, جیسے والد اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوسہ لیا, پیار کیا. تو وہ جو آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ میرے تو اتنے بچے ہیں, میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا, کبھی میں نے اس کو بوسہ نہیں دیا اپنی اولاد کو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے دل میں نرمی نہیں رکھی گئی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, یہاں مختلف الفاظ ہیں مختلف روایات میں, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دل کی جب نرمی موجود ہے بندے کے اندر تو پھر وہ بہت سارے کام وہ کرتا ہے جو شریعت اور اسلام کو پسندیدہ ہیں. پھر وہ والدین کے ساتھ بھی شفقت و مہربانی والا انداز ہوگا اس بندے کا, اسی طرح اس کا اپنی اولاد کے ساتھ بھی نرمی اور مہربانی والا انداز ہوگا, ماتحتوں کے ساتھ بھی وہ انداز ہوگا جس کے اندر لوگ
کام بھی ہو رہا ہوگا اس کا، اور جو یہ تو اسلام کا حسن ہے شاہ صاحب کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ چیزیں جو ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہیں، معاشرے کو اس کی ضرورت تو ہے ہی ہے، معاشرہ تو سدھرے گا ہی سدھرے گا، لیکن ساتھ میں جب بندہ وہ عمل کرتا ہے اللہ کریم اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ بات ہے، یہ دین فطرت کا، یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا بھی پوشیدہ ہے اور ساتھ میں آپ کے معاشرے کا سکون بھی ہے، آپ کے گھر کا اطمینان، یعنی فوائد ہی فوائد ہیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تب بھی فائدہ ہے، اخروی اعتبار سے دیکھیں تب بھی فائدہ ہے، معاشرتی اعتبار سے دیکھیں ہر اعتبار سے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ دنیا میں بھی آپ سکون، راحت کی زندگی، عزت کی زندگی گزارتے ہیں، اور جبکہ آخرت، پھر آخرت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہیں پر تشریف فرما ہوں گے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے والے عاشقان رسول پر تو خود حضور خصوصی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنا یہ ذہن بنا لیں۔ اچھا، یہ ذہن بنتا ہے عمر بھائی کہ جب ہم کسی ہستی سے پیار کرتے ہیں اور ان تک پیار کرتے ہیں تو پھر عادات لینے کو دل کرتا ہے۔ بے شک ایسی بات، بال یقین ہر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور ہر اہل ایمان بحمد اللہ تعالی محبت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اور ہر اعتبار سے ہر کسی سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں جو نبی پاک علیہ السلام کا ایک انداز، جیسے عدنان بھائی نے ایک روایت بیان کی ہے، کچھ اور بھی پیارے آقا علیہ السلام کے انداز ہیں، انداز کریمانہ ہیں، ان پر کچھ آپ روشنی ڈالیں تاکہ مزید تھوڑا ہمارے لیے یہ والی جو صفت ہے، نرمی کی صفت، یہ اپنانا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جس طرح عدنان چشتی بھائی نے بھی بڑی شاندار ماشاءاللہ گفتگو کی، آپ علیہ السلام کی جو پیاری پیاری عادات ہیں اور اخلاق کریمانہ ہیں، ان میں ایک بہت ہی شاندار اور ایک بہت ہی زبردست جو وصف تھا وہ تھا نرمی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے افعال سے، اپنے عمل سے، اور اپنی مبارک زبان سے اور اپنی نرمی والے انداز سے لوگوں کو دین کے قریب کیا۔ اور جب گفتگو عدنان بھائی کر رہے تھے تو اس وقت ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر مجھے ایک مضمون اور ایک کالم لکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس کی بیس یہی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئے، اور ایک ایسی تعداد آپ کو ملے گی کہ انہوں نے آ کر مس بہیو کیا، یعنی ان کا انداز جو تھا وہ نبی پاک اسلام کی شان کے لائق نہیں تھا، شان نبوت کے یوں کہہ لیں کہ خلاف تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمایا۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ طیش میں آئے، وہ غصے میں آئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی والا معاملہ فرمایا، ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمایا، انہیں معاف فرما دیا۔ اور یہ نرمی جو آتی ہے یہ رحم دلی سے آتی ہے، رحم دلی کا مظاہرہ فرمایا، اور اس کا اثر ان کے اوپر اتنا پڑا کہ وہ جب نبی پاک کے پاس سے اٹھ کر گئے تو صاحب ایمان ہو کر گئے، مسلمان ہو کر گئے۔ آئے تھے تو وہ بغیر ایمان والے تھے، اور جب جا رہے ہیں تو وہ ایمان والے ہو کر جا رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی رسول ہیں، لیکن جب یہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا معاملہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کچھ کھجوروں کی ڈیلنگ کی، کھجوروں کا کوئی معاملہ ہوا لین دین کا، اور نبی پاک اسلام نے ان کو کھجوریں جو ہے وہ دینی تھی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں کی مدت طے کر لی کہ بھی اتنے دنوں کے بعد آپ علیہ السلام ان کو کھجوریں دیں گے۔ ابھی 1 یا 2 دن کی مدت باقی تھی، یہ حضور کے پاس آئے، اور چونکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آ کر انہوں نے بڑے سخت لہجے اور بڑے سخت رویے کے اندر آ کے حضور سے ان کھجوروں کا مطالبہ کیا۔ تو اب صحابہ کرام اور بھی موجود تھے، بالخصوص جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ غضب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے خدا کے دشمن، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس انداز میں گستاخی سے بات کرتا ہے۔ تو نبی پاک اسلام کا نرمی کا انداز دیکھیں، آج اگر کوئی صاحب اختیار ہوتا ہے اور اس کے 4-6 آس پاس لوگ ہوتے ہیں اس کی عزت کرنے والے اور اس کی واہ واہ کرنے والے، اور اس کے سامنے اگر کوئی اس کے خلاف کوئی بات کر دے تو وہ ایک تو اپنے اس میں آ جاتا ہے کہ بھئی میں اتنا بڑا آدمی اور اس نے میرے بارے میں ایسی بات کر دی۔ لیکن آپ علی بات کرنے والا، جی یہ ہوتا کون ہے بات کرنے والا؟ میرے سامنے آ کر، ہاں جی، میرے تو چار تو دائیں بائیں کھڑے ہوئے افراد کھڑے ہوئے ہیں، 400 افراد کھڑے ہوئے ہیں، اور میری جناب والا واہ واہ میری ٹور ہے، ہاں جی، میں تو میں ہوں، میں تو میں ہوں، نہیں میں ایسا نہیں ہوں،
سبحان اللہ. نہیں آپ تو ماشاءاللہ سید ہیں. نہیں میرے ساتھ کوئی 400 افراد نہیں. اللہ اکبر. چلے ماشاءاللہ لاکھوں ناظرین تو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں ہی ماشاءاللہ. کچھ افراد کا ظاہری بات ہے، ایسے افراد کا ہی ہم یقیناً ذکر کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جی ہاں. جو اپنی ایگو میں رہتے ہیں، جی. اپنا ایک ذہن بنا لیتے جی ہیں. جی. اچھا یہ وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے نا خود ساختہ اپنے ذہن میں عزت بنائی ہوتی ہے اپنی. جی. آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کو زمانہ کن عزت دے رہا ہے یا خود سے آپ نے اپنی عزت بنائی ہوئی ہے. جی. بھئی جو آپ کو اللہ نے عزت دی ہے وہی ملنی ہے، تو جو وہی مل کر رہے گی. آپ خود سے عزت نہ بنائیں، اللہ آپ کو عزت دے گا اگر آپ عزت کے مستحق ہیں. وہ کام نہ کریں کہ جن کی وجہ سے آپ کی عزت جاتی رہے. کیا جی عزت نہ وہی بنائے کیا مطلب جی؟ اپنی عزت نہ بنائیں، خود ہی اپنا ذہن بنا لیتے ہیں نا جی کہ بھئی میں یعنی اپنے آپ کو ایک مقام اور مرتبے پر فائز سمجھتے ہیں، جی جی پھر اس سے نیچے آنے کی کوشش نہیں کرتے. جی ایسے ہی ہے. کیا جی عزت وہی ہے جو سامنے والا آپ کی دل سے کر رہا ہے. جی ہاں. زبردستی آپ کروائیں گے تو وہ عزت نہیں ہوتی. وہ بیچارہ بعض اوقات مجبوری میں آپ کی جو ہے نا وہ خیال کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے کہ بھی اس سے ملنا جلنا ہے اور سارے بعض اوقات خیال بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات شر کا بھی خوف ہوتا ہے. اللہ اکبر کبھی. عزت نہ کی تو یہ گلے پڑ جائے گا. ہاں جی ایسے ہی. بہرحال واقعے کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ہوا یہ معاملہ کہ جناب فاروق اعظم نے جب یہ اس طرح کی بات کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کا کمال مظاہرہ فرماتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، وہ الفاظ جو ملتے ہیں اس کا اردو میں ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا کہ اے عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور تمہیں یہ چاہیے کہ تم نرمی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ ترغیب دو کہ جو ادائے حق ہے میں اس کو اچھے طریقے سے ادا کر دوں، اور جو اس کا مطالبہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے اس کا حق اس کو اچھے طریقے سے ادا کر دوں. تمہیں تو یہ ترغیب دینی چاہیے. بہرحال پھر نبی پاک علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ان کا جو حق ہے اتنی کھجوریں بھی دیں اور اس کے علاوہ مزید اضافی کھجوریں بھی انہیں دیں. اب حضور نے ان کے ساتھ ان کو بھیج دیا. وہ گئے، جا کے جناب فاروق اعظم نے ان کو کھجوریں جو ان کے حق کی تھیں وہ دے دی. جتنے بھی آج کے زمانے کے حساب سے کہوں کہ جتنے کلو کا بھی تھا یا جتنے صاع بھی تھی وہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو دے دی. اور دینے کے بعد جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا کھجوریں بھی جب ان کے سامنے رکھیں تو جناب زید بن ثانہ کہنے لگے کہ یہ میرے جو ہے نا وہ حق کے علاوہ ہیں. اس زمانے پہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آپ ان کا انداز دیکھیں کہ اگر زیادہ آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ چلو آ رہا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ پیسے زیادہ آ گئے تو چلو جی غلطی سے آ گئے کوئی بات نہیں. اس کو دکاندار کو بیچارے کو نہیں پتہ لگا، لے کر نکل بھی گئے اور پھر بعد میں واپس بھی نہیں کیے. اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ آپ دیکھیں کہ صاحب ایمان نہیں ہے پھر بھی ان کے سامنے جب ایکسٹرا چیز آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے حق کے علاوہ ہے، تو یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ موجود تھے تو اس وقت میں نے بڑی تیز نظروں سے آپ کو دیکھا اور بڑے تیز لہجے اور رویے میں آپ سے چونکہ بات کی تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی دل جوئی کے لیے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے مجھے زیادہ کھجوریں دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ نرمی کا انداز تھا. جب انہوں نے یہ نرمی کا انداز دیکھا کہ میں نے کس طرح کا بیہیو کیا اور سامنے سے کس طرح کا انداز آ رہا ہے، کتنا شاندار ریپلائی مل رہا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کی ان کے اندر جستجو پیدا ہوئی. اور پھر روایتوں کے اندر ملتا ہے کلمہ پڑھ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابی رسول کے مرتبے کے اوپر فائز ہو گئے. اس طرح کے اور کئی واقعات ملتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر دشمن جو ہے وہ سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو مکے میں تنگ کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج جب فاتح مکہ بن کر جب وہاں پر قیام پذیر ہے اور دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کمال نرمی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج تم سے کوئی جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے لیے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ کتنے اس طرح کے واقعات مل رہے ہیں کہ کوئی بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ حضور جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، اور اب آپ کے پاس سے اٹھ کر جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ پیار اور محبوب میری نظروں میں کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ اخلاق کریمانہ تھا اور یہ نرمی کا وہ انداز تھا کہ جس کی بدولت لوگ کلمہ پڑھتے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان جائیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز میں بھی نصیحت فرماتے ہیں، اس انداز میں بھی تربیت فرماتے ہیں. ایک طرف سے ابھی کلمہ نہیں پڑا ہوا لیکن سختی کا عالم دیکھیں کہ صحابی رسول غصے میں آ جائیں، جلال میں آ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کس انداز میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے ہیں. لیکن حضور کا یہاں پر دیکھیں حضور کا انداز. ایک تو دیکھیں صحابی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ کے لیے، اور جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا آئے تو پھر تو دشمنیاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دوستیاں بھی اللہ اور رسول
اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پھر کسی کو دینا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور کسی کو نہ دینا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی ہر کام اللہ کے لیے جب آپ کریں گے تو پھر اس پر تو بشارتیں ہیں کہ آپ کا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ لیکن ایک طرف تو یہ عمل، دوسری طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ سجاد بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جب ہم کسی کو نصیحت کریں تو نصیحت کے لیے آج کے دور میں بھی کوئی نرمی کو اپنائیں، یا بھائی دیکھیں آپ کے سامنے ایک بندہ کر رہا ہے، بھائی وہ بات ہی نہیں مان رہا، آپ اسے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، مان نہیں رہا، تو پھر آپ آستین اوپر چڑھائیں گے یا کیا کریں گے؟ کہ کس انداز میں اس کو تربیت کی جائے، کس انداز میں نصیحت کی جائے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بہترین انداز میں گفتگو ہو رہی ہے ہمارے پروگرام کے اندر، چینل کے ناظرین کو بڑی اچھی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا رب آمین۔ ہمارے عدنان بھائی نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی میں اس سے آغاز کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، حضرت نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس سے آگے والا جو جملہ ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم خو نرم دل بنا دیا۔ جی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو معاذ اللہ یہ آپ سے دور ہو جاتے، جو جان نچھاور کرنے والے صحابہ ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتے۔ آج اگر میں اور آپ یا کوئی بھی شخص اپنے گھر کے افراد، آج لوگوں کو یہ شکوہ ملتا ہے شاہ صاحب قبلہ کہ میرے خاندان والے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے، میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سختی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے لہجوں کے اندر اتنی سختی ہے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہمارے کڑوے لہجے ایسے زہریلے کہ اگلے کو جیسے لگتا ہے کوئی گولی ہی مار دی ہو۔ سنان التیام الاحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کا جو اس کا سختی ہے نا، اس کے الفاظ کی جو سختی ہے، اس سے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھرنے والے نہیں ہوتے۔ آج کل لوگوں کو یہ چھوڑ کر کے رشتہ دار جا رہے ہیں، اپنے دور ہو رہے ہیں، دوست دور ہو رہے ہیں، کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے حضور کے بارے میں ارشاد فرما دیا، تو اس کا مطلب ہے کائنات کے ہر شخص کے لیے یہ اصول ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آگے میرے رب نے کیا فرمایا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یہ غلطیاں کریں گے معاف کیجئے گا۔ اب کیا مطلب ہے؟ ہمارے ارد گرد لوگ بھی غلطیاں کریں گے، خطائیں کریں گے، خامیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ہمیں کیا حکم ہے؟ معاف کریں، کیا بات، معاف کریں۔ رشتہ دار ہیں ہمارے ہاں یہ ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ رشتہ دار نے میرے ساتھ غلط کیا نا، اب تو میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں۔ زندگی گزر گئی ہے، بھائی نے بات سے نہیں کی ہے بہن سے، آخری وقت جب بہن کا جنازہ ہونے والا ہے یا ان کی وصال ہونے والا ہے، موٹے موٹے آنسو نکال کے بھائی رو رہا ہے۔ اب کیا رونے کا فائدہ؟ ساری زندگی منہ نہیں دیکھا، ساری زندگی گلے نہیں لگایا بہن کو، ساری زندگی بھائی سے بات نہیں کی، کیا وجہ تھی؟ رشتہ مانگا تھا نہیں دیا، ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اچھا میں ایک مثال دوں آپ کو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی پر تہمت لگانے والے منافقین تھے، لیکن ان میں منافقین کے ساتھ ایک مسلمان حضرت مستح وہ بھی شامل ہو گئے۔ صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی، کتنی بڑی بات تھی، بیٹی کے اوپر تہمت لگ گئی، تو آپ نے فرمایا یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے وہ حضرت مستح کا جو راشن تھا گھر کا پورا حضرت صدیق اکبر دیا کرتے تھے، پورے گھر کا معاملہ وہی چلا رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج سے ان کا راشن بند، ان کو نہیں دوں گا، انہوں نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی۔ اللہ نے قرآن اتارا، معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے تمہارا رب تمہیں معاف فرما دے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے کہ میرے بندو یہ لوگ غلطیاں کریں گے، اپنے حبیب کو بھی یہی میرے رب نے فرمایا ان کو معاف کریں، ان کو معاف کریں۔ آپ سب ہم سب جو ہے نا، یہ اگر معاف کرنے، اور یہ بھی کتابوں میں ہماری لکھا ہوا ہے، آپ معاف کرنے کا مائنڈ سیٹ بنائیں، معاف کرنے کا ایٹیٹیوڈ اپنائیں، رویہ اختیار کریں، آپ کا دل نرم ہوتا چلا جائے۔ کیا بات ہے۔ آپ کی ذات دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا
اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔ کیا بات ہے سجاد؟ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ تو ایمان والوں کی بات ہے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں نا یہ ایمان والے ہیں، الحمدللہ مومن ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارے حقوق ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اگر جیسے آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا کہ ایز اے مبلغ کسی سے بندہ بات کرنے جا رہا ہے تو وہ کون ہے، کیا وہ کتنا بڑا گناہ گار ہوگا، کتنی بڑی اس کی خطائیں ہوں گی، آپ اس سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو نصیحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، واہ، ہاں، کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلانا ہے تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے بلائیں۔ کیا بات ہے، تو اب مبلغ جو ہے اس کی ذات کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ سب سے اہم ترین صفت کیا ہے؟ نرمی، کیا بات ہے، اچھے انداز میں بات کریں اور خوبصورت الفاظ کے اندر، نرم الفاظ کے اندر، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے لیے کی طرف جا رہے تھے نصیحت کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو دعوت دین دینے کے لیے جا رہے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے جو ان کو حکم دے کر بھیجا، اللہ رب العالمین نے، آپ حیران ہوں گے قرآن پڑھ کر کے، سن کر کے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کیا بات، آپ ان سے بات کرنا تو بات نرم لہجے میں کرنا، نرم الفاظ میں بات کرنا۔ بندہ کون ہے؟ فرعون، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اللہ، جو کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ایسا جو ہے نا فرعون، طبیعت والا فرعون شخص، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے بات کرنا تو نرم لہجے میں، نرم الفاظ میں بات کرنا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایمان لانے والا تھا، اس کا دل نرم پڑ گیا تھا، ان نرم الفاظ کی وجہ سے اس کی دل کی سختی دور ہو گئی تھی، لیکن اس نے حامان سے مشورہ کر لیا، جو غلطی اس سے ہوئی، جی، حامان اس کا وزیر تھا، اس نے مشورہ کر لیا تو اس نے اس کو پٹی پڑھائی اور غلط ٹریک پر چلا دیا اور وہ ایمان نہ لا سکا۔ لیکن الفاظ نرم جو ہوتے ہیں نا، یہ قرآن کا جو طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ نرم ہوں تو کتنا بڑا سخت دل ہو اس کے اوپر اثر کرتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے اسلام کی طرف، وہ آ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال بڑی خوبصورت ہماری تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا تھا، وہ تاتاری قوم کا بڑا سردار تھا اور پوری ایک سلطنت چل رہی تھی، اور ایک خراسان کے ایک بزرگ جو ہے نا تبلیغ دین کے لیے وہاں تشریف لے گئے، تو تگودار خان نے جب دیکھا ان کی داڑھی کو تو اس نے مذاق اڑانے کے لیے تمسخر کے طور پر اس نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس کا کتا تھا، تو اس نے اس اللہ کے بزرگ کو، ولی کو یہ گزارش کی، اس نے یہ کہا تمسخر کے طور پر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا چیز ہے؟ مذاق اڑانا، اچھا، کہ یہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ معاذ اللہ، الفاظ دیکھیں کس لیول کی جو ہے نا تکبرانہ جملے ہیں، لیکن آگے نرمی کا لیول کیا تھا؟ اللہ والے بزرگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں بھی اپنے رب کا گویا کہ ایک کتا ہوں، میں بھی اپنے رب کا ایک بندہ ہوں، اگر میں اپنے رب کو اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنی عبادت سے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میری داڑھی کے بال اچھے، اور اگر میں راضی نہ کر سکوں اپنے رب کو تو پھر تمہارے کتے کی دم کے بال اچھے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ تگودار خان، اس کے دل کے اندر ایک نرمی سی کیفیت پیدا ہوئی، اس کا اندر تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اس نے کہا حضرت آپ اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں تو آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں نا، تھوڑا قیام فرمائیں۔ تو وہ خراسان سے چونکہ آئے تھے تو انہوں نے قبول فرما لیا، ان کا تو مقصد ہی اس کو تبلیغ دین کرنا تھا، قرب حاصل کرنا تھا کہ قریب جائیں گے تو اس کو بتا پائیں گے، اپنے اخلاق کے، اپنے رویے کے ذریعے سے اس کو ٹھیک کر پائیں گے۔ تو آپ نے قبول کر لیا، تو 2-4 دن حضرت نے وہاں گزارے، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، رویہ، اطوار تگودار خان نے دیکھا، تو اس نے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ اگر اسلام یہ ہے، اگر اسلام یہ ہے تو پھر میں بھی اسلام کو قبول کرتا ہوں، میری پوری قوم بھی اسلام کو قبول کرتی ہے۔ پوری سلطنت، تاتاری قوم،
پوری کی پوری قوم تیگودار یعنی خان کہ کے یہ ساتھ اسلام وہ میں داخل افراد تھے کہ جو اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے، دشمن تھے. اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنے والے، کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے. یعنی ایسے ان کا ذہن تھا، ایسی سخت قوم. لیکن ایک فرد، ایک اللہ والے، ایک بزرگ اور ایک میٹھا جملہ، اللہ اللہ نرمی، سبحان اللہ. کیا بہترین رنگ لے کر آئی کہ ہلاکو خان اور پوری تاتاری قوم اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے. واہ. اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں نا، اصلاح کسی کی، اپنے تیکھے لہجے سے اصلاح نہیں کر سکتے ہم. ہمیں کسی کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر شائستگی لانی پڑے گی، اللہ اللہ. ہمیں نرمی لانی پڑے گی، ہمیں اپنے اندر یہ سختی کو دور کرنا پڑے گا، پھر ہم کسی کی اصلاح کریں گے. آپ کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، دیکھیں مجھے ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا، اس نے کہا بھائی سختی سے تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا. کوئی اگر مجھے سختی سے کہے نا کہ تم یہ کام کر لو، بعض ہوتے ہیں نا جو ٹھونس رہے ہوتے ہیں، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تو اس نے کہا بھائی سختی تو میں برداشت نہیں، حالانکہ یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا. اس نے کہا جی میں برداشت ہی نہیں کرتا. دوسری طرف آپ، حالانکہ ایک بندے نے اسے اچھی بات بتائی، اس کو مثال کے طور پر اس کو داڑھی رکھنے کا کہا، لیکن وہ جس سختی سے کہا نا، اس نے کہا ایسے تو میں قبول ہی نہیں کرتا، ایسے تو بات میں مانتا ہی نہیں ہوں. آپ ایک طرف نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اسے اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ 100% بہترین نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کا انداز کیا ہے؟ نرمی ہے یا سختی ہے؟ سختی سے تو آپ کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جھمگٹا، یہ عاشقانے جو آپ کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، یہ آپ کے قریب نہ ہوتے. تو آپ خود سوچیں نا، ہمارے لیے کتنا اس میں سبق ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ ہم نرم ہو جائیں، ہماری طبیعت نرم ہو جائیں. تو آپ جب نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے لیے تو لازمی ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی کو لے کر آئیں. نرمی کو لے کر آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا بہترین ہمارا یہ معاشرہ ہوتا ہے. عدنان بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو چلے کسی کی اصلاح کی بات ہوئی نا، تو معاشرے میں بھی نرمی کی تو ٹھیک ٹھاک ضرورت ہے. اس کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے نا، معاشرے میں بھی نرمی کی ضرورت ہے یا بس بھیڑ چال چل رہی ہے، سارے چل رہے ہیں بھائی، جدھر جا رہے ہیں. شاہ صاحب، نرمی کی یقیناً معاشرے میں بڑی ضرورت ہے، بلکہ معاشرے سے پہلے ہر گھر کے اندر جو ہے نا وہ نرمی کی ضرورت ہے. کیا بات. اولاد کے لیے والدین کو نرم دل، نرم خو اور نرم مزاج ہونا چاہیے، اور یہی رویہ، یہی معاملہ اولاد کا جو ہے وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے. فی زمانہ چونکہ دین سے دوری ہے، اس لیے میں ایک ایسے جو ہے وہ نوجوان کو جانتا ہوں جو اپنے تئیں، ایک بار اس سے گفتگو ہوئی، کئی سال پہلے کی بات ہے، تو اس کا یہ ذہن تھا کہ میرے والدین جو ہے نا وہ میرے دشمن ہیں اور میری ترقی کے اندر رکاوٹ ہیں. ایک عرصے تک وہ مطلب بہت دیر تک اس نے اپنی کہانی سنائی، اور پھر شاہ صاحب جو ایک بندے کو جھنجھوڑنے والی بات ہے نا، اور مجھے بڑا جو ہے نا وہ شوق لگا جب اس نے مجھے کہا کہ میں نے جوڈو کراٹے سیکھے. کس لیے؟ تاکہ میں اپنے باپ سے بدلہ لے سکوں، وہ جو مجھے مارا کرتا تھا، اور میرا جو بڑا بھائی ہے وہ میری ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، اور وہ مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، میں چونکہ چھوٹا تھا برداشت کیا کرتا تھا. اب میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے اسپیشل یہ جو ہے نا وہ سیکھا ہے تاکہ میں ان سے بدلہ لے سکوں. تو مجھے بتائیے، میں پھر اس نے مزید آگے گفتگو، یعنی اس حد تک اخلاقی گراوٹ یہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائے کہ میں اب اپنے باپ کو ماروں گا، وہ مجھے مارا کرتا تھا، یا میں اپنے بڑے بھائی کو ماروں گا، وہ مجھے مارا کرتا تھا، یا میں اپنی والدہ پر ہاتھ اٹھاؤں گا، وہ اس طرح کا میرے ساتھ رویہ اختیار کیا کرتی تھی. تو یہ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے لیے بھی کہ آپ نے اولاد کو ایسا کر دیا، اس کے اندر والدین کے لیے بھی جو ہے نا وہ سوالیہ نشان ہے. لیکن اگر والدین نے برا کیا ہے، مان لیا جائے بفرض محال، یا اس کو ایک درجہ نیچے آ کر تسلیم کر لیا جائے، تو اولاد کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ، حدیث پاک میں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے والدین تجھ پر ظلم کریں پھر بھی تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سختی والا معاملہ یا بدتمیزی والا معاملہ، پھر بھی اس کو اجازت نہیں دی گئی. لیکن یہ کون سا ایسا معاشرہ، کون سے ایسے دوست ہیں، کون سی ایسی اٹھک بیٹھک تھی جہاں یہ بیٹھ رہا ہے جنہوں نے اس کو یہ ذہن دے دیا
کہ وہ اپنے والدین کو مارنے پیٹنے تک کے لیے تیار ہو گئے، اور باقاعدہ پلاننگ کر کے کئی سال جو ہے وہ اس نے اس فیلڈ کے اندر لگائے. اور اس طرح تو کی معاشرے اور کی اس مثالیں طرح ملتی کی بھی ہیں. یہ تو ایک نوجوان تھا جی. جو میرے پاس آیا، تو میں نے کوئی اس کا دوست میرے پاس لایا تھا، اس کو میں نے بہت سمجھایا، اور پھر اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، وہ اپنی اس حرکت سے تو باز آیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن اس حد تک گزر گیا. پہلے ملنے سے پہلے جو وہ کر چکا تھا وہ کر چکا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی ذہن سازی کرنا یہاں جو ہے وہ والدین کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کس جگہ پر وہ جا رہا ہے، کیسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، کس طرح کے افراد کے ساتھ جو ہے وہ اس کا چال چلن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ والدین کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے. اور شاہ صاحب یہ صرف یہ ایک مثال ہے، ایک فرد ہے جو مثال کے صورت کے اندر ہمارے سامنے آیا. ایسے نہ جانے کتنے افراد ہوں گے. والدین کو بھی چاہیے نرمی کا مظاہرہ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کا ایک ذہن جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں، جیسے اللہ کے نے بیٹا عطا فرمایا، اب ان کا ذہن یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈاکٹر بنا کے چھوڑنا ہے. اب بچے کا اپنا ذہن یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر کچھ پڑھا اس نے، اور پڑھنے کے بعد جو ظاہر سی بات اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پوری کرنی پڑے گی. اس کا اپنا ذہن جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننے کا نہیں، وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اس کا جو رجحان ہے، دیگر اور چیزیں جو ہے وہ اسی چیز کی ہیں. تو اب آپ خام خواہ ظلم، زیادتی اور تشدد کر کے زور زبردستی نہیں بنوا سکتے آپ اس کو. اولاد کے ساتھ جب اولاد بڑی ہو جائے نا تو پھر والدین کو چاہیے اس کو اچھے دوست کی طرح ٹریٹ کریں. بلکہ جو ہے وہ بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اولاد بڑی ہو جائے نا تو پھر والد کو چاہیے وہ اس سے دوستی کر لے. اور دوستی اس انداز میں آپ دیکھیں کہ جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اپنے دوست سے کر رہا ہے، جو اس کی جائز ہیں چیزیں، وہ اپنے والد کو نہیں کہہ سکتا. والدہ کو کہہ رہا ہے، والد کو کہنے کی ہمت نہیں ہے. کیوں؟ والد کو چاہیے وہ اپنی اولاد کو ایسا کرے، وہ اس کے ساتھ جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ واقعی پریشانی میں ہے لیکن اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ والد نے کبھی اس کو اتنا سپیس ہی نہیں دیا، اتنی جو ہے وہ اس نے اس کو ایسا کبھی سمجھایا نہیں. کبھی دیکھیں ایک ہوتا ہے روٹین کے اندر آپ اپنی اولاد کے ساتھ ایک مطلب رویہ اختیار کیا ہوا ہے آپ نے، ایک یہ ہے کبھی اس سے ہٹ کے بھی کوئی کام نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو بلائیں، پاس بٹھائیں، اس سے کوئی پیار محبت کی بات کریں، کوئی اس کے جو ہے اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی الفت پیار محبت. اب باپ ہیں، والد ہیں، جو مہربانی اور شفقت آپ سے اس کو مطلوب ہے، آپ اسے بتائیں تو صحیح کہ بیٹا اس دنیا کے اندر اگر کوئی خیر خواہ ہے آپ کا تو وہ آپ کا والد ہے، آپ کا باپ ہے. آپ مجھ سے کہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ کی جو پریشانی ہے اس کے اندر میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ اس کو ریلائز تو کروائیں. اگر دیکھیں دوست سے کیوں کہہ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ امید ہے کہ کوئی کھڑا ہے میرے ساتھ. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے دوست سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرے باپ سے بات کرو، میرے والد سے بات کرو، دوست خود کیوں نہیں کہہ رہا؟ دوست کی والد سے اچھی سلام دعا ہے. ہاں یہ بات ہے، یعنی آپ نے اس کو اتنا سپیس دیا ہوا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست آپ سے یہ بات کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو ایسا نہیں کیا کہ وہ اپنے دل کی بات، اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنا درد یا اور کوئی جو پرابلم ہے وہ آپ سے کہہ سکے. والد کو چاہیے اپنے رویے پر بھی غور کرے، اور جو اولاد ہے اس کو بھی چاہیے کہ والد آپ کا مہربان ہے، شفیق ہے، آپ پر جو ہے وہ شفقت مہربانی کرنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے پال پوس ایسے تو اولادیں سر پر چڑھ جاتی ہیں نا جی. آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو سر پر چڑھ جائے گی اولاد تو پھر ہم کیا کریں گے. دیکھیں زیادہ فری تو شاہ صاحب ظاہر سی بات ہے، یعنی کچھ فری کرنے کی تو آپ بھی قائل ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے. وہ جو کچھ جس کی شریعت اجازت دے رہی نا ہم بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. کیا بات. اور باقی جو ہے نا وہ سر پہ چڑھانے والی بات ہے. آپ کا اپنا بچہ ہے، دیکھیں آپ جتنی اس کے ساتھ نرمی، پیار محبت، شفقت والا معاملہ کریں گے اتنا وہ آپ کے لیے اچھا ہے. دیکھیں یہ جو ہم فی زمانہ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنریشن گیپ کا، کہ جی وہ جو آپ جہاں کی باتیں کرتے ہیں وہ تو زی جنریشن ہے اور فلاں جنریشن اور فلاں جنریشن ہے، ان کا معاملہ ہی جدا ہے، وہ آسمان پہ کمند ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں اور آپ فلاں کی باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بات یہ ہے دین اسلام میں اللہ تبارک تعالی نے وہ وسعت، وہ گہرائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ایک وہ گہرائی رکھی ہے کہ
کہ زمانہ کوئی بھی ہو، جی دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا، جو 1400-1500 سال پہلے تھی، آج بھی وہ اسی طرح پر اثر ہیں. ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں. بات یہ ہے تجربہ کر کے پھر بندہ بولے نا میں نے حضور کے فلاں اخلاق اپنائے جی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور زمانے میں ایسی ایک مثال بھی نہیں ملے گی. کیونکہ ہمیں جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے وہ ہے حسن اخلاق کا، پیار کا، محبت کا. اور اس طرح وہ لوگ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جان لینے کے لیے آیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن بن کے آیا کرتے تھے، حضور کا انداز دیکھ کر وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. اگر بندہ اپنا ذہن بنا لے نا کہ میں نے نرمی اختیار کرنی ہے، پیار محبت خیر خواہی والا انداز رکھنا ہے، تو آپ دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عربی آیا. یہ جو عربی ہوا کرتے تھے نا، گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ، ان کا اپنا ہی انداز ہوا کرتا تھا. جی بعض وقت بعض افراد ایسے ہوتے تھے جو نرمی والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، درست انداز جو بولنا ہے نا انہوں سختی کے ساتھ بات کرنی ہے. اور وہ اچھا بعض ایسے بھی ہوتے تھے وہ آ کے پہلے بتا بھی دیا کرتے جی میرا انداز ایسا ہی ہے لیکن آپ جو ہے نا میری بات کا جواب دیجیے گا. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام پر فدا ہو جایا کرتا کہ آپ کا جو انداز ہے. ایسے ایک عربی آیا، نبی کریم علیہ السلام سے کچھ مانگا. اس نے کہا جی مجھے دیں کچھ عطا فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام نے کچھ عطا فرمایا ان سے اور کہا ہاں بھائی میں نے تمہیں دیا، راضی ہو تم؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں کوئی راضی نہیں، آپ نے تھوڑا سا مجھے دیا ہے، کوئی زیادہ نہیں دیا مجھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس پر بڑا جلال آیا، غصہ آیا کہ ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا اور اوپر سے اس بندے کا انداز دیکھیں. ایک شکریہ مہربانی والا ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ نے کچھ دے دیا ہے، کوئی حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن سامنے والا اس کو ریئلائز کرنے کے بجائے، شکریہ ادا کرنے کے بجائے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے میرے لیے. وہ اگلا جو وہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ مرغا جان سے گیا اور کھانے والا کہتا ہے سواد نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. تو بعض اوقات ایسا معاملہ بن جاتا ہے. اس نے کہا جی آپ نے کچھ نہیں کیا میرے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ. سرکار علیہ السلام گھر لے کر گئے، اس کو بٹھایا، اس کو کھلایا پلایا اور عطا فرمایا اس کو. فرمایا اب اس نے کہا جی اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی آل اولاد کا برکت، بڑا عطا فرمایا آپ نے مجھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی یہ جو بات یہاں کہی ہے نا یہی صحابہ کرام کے سامنے بھی کہو چل کے. فرمایا وہ تم نے جو بات کہی تھی نا اس سے ان کے دل میں تمہارے لیے ملال ہے، وہ ختم ہو جائے، اس لیے یہی بات وہاں چل کے بھی کہو. سرکار علیہ السلام لے کر آئے، اسی وقت یا اگلے دن وہ پھر آیا. تو سرکار نے فرمایا بھئی یہ بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے. تو فرمایا ہاں بھئی وہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا جی اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی آل اولاد کا بھلا کرے، آپ پر خیر ہو، فضل ہو، کرم ہو، آپ نے بڑا عطا فرمایا مجھے، نواز دیا، بھر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ کہا نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اور تم لوگوں کی مثال اس آدمی کی ہے جس کا سواری کا جانور بھاگ گیا ہو. اور ارشاد فرمایا وہ سواری کا جانور جو مالک ہے اس سے وہ مانوس ہے. ارشاد فرمایا لوگ اسے پکڑنے کے لیے، مالک بھی دوڑ رہا ہے اور لوگ بھی دوڑ رہے ہیں. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب اجنبی لوگ کسی جانور کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو وہ اور تیز بھاگتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ اس جانور کو بھگا دو گے. اور میری مثال یہ ہے کہ وہ مالک چارہ لے کر اس کے قریب آتا ہے تو وہ جانور اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے. فرمایا اگر میں اسے ویسے ہی چھوڑ دیتا جیسے معاملہ ہوا تھا تو یہ اسلام سے بھی جاتا، دین سے بھی جاتا، اور تمہارے دلوں کے اندر جو نفرت تھی وہ بھی ہوتی. لیکن ارشاد فرمایا جیسے وہ جانور کو بندہ جو ہے بہلا پھسلا کے اپنے قریب لاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ارشاد فرمایا میری مثال ایسی ہی ہے تمہارے درمیان. تو جب بندہ ذہن بنا لیتا ہے نرمی کا اور سمجھانے کا تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے پر فضل و کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کے واقعتاً ابھی جو گفتگو ماشاءاللہ مبلغین فرما رہے ہیں، بڑی پیاری گفتگو ہماری نرمی کے حوالے سے چل رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے. ابھی تک اگر کسی کا ذہن نہیں بنا ہوا نا آج ذہن بنا لے. ایک مرتبہ نا ہماری ریکویسٹ پر، ایک گزارش پر، عرضی پر آپ ایک مرتبہ اپنا کے دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک اگر کسی کا لہجہ سخت تھا نا اور وہ نرمی اپنا کر دیکھے. اچھا یہ ہماری ریکویسٹ حضور کی سنت پر عمل کے حوالے سے، آپ حضور کی ادا کو، حضور کی سنت پر عمل کی نیت کر لیں، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. آپ پھر دیکھیے گا اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں.
میرا نام عدنان افضل ہے اور میں لیاقت آباد کا رہائشی ہوں، اور میرا سوال بھی عدنان چشتی بھائی سے ہے کہ نرمی انسان کے کردار میں کیا تبدیلی پیدا کرتی ہے؟ برائے مہربانی کا جواب دیں۔ جی عدنان بھائی۔ شاہ صاحب، نرمی انسان کے کردار میں یوں کہہ لیں مثبت تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی کے اندر بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پریکٹیکل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی ابھی ہم کسی بندے کو نا کوئی چیز بتائیں اور اس کو مثال کے طور پر کسی فروٹ کا ذائقہ بتائیں، آپ شریفے کا، اگر آج کل جو ہے وہ آ رہا ہے شریفہ پھل، بڑا مشہور پھل ہے اور بڑا غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، آپ کسی کو بتائیں کہ بھئی وہ میں نے شریفہ کھایا ہے، اور جس آدمی نے نہیں کھایا، اب آپ نے اس کو ریئلائز کروانا بھی اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ لفظوں میں اس ذائقے کو بیان نہیں کر سکتے، جتنا بھی بیان کر دیں جب تک وہ بندہ خود نہیں کھائے گا اس وقت تک وہ اس کی حقیقی مٹھاس، لذت اور افادیت کو جان نہیں سکے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ایک عدد شریفہ اس بندے کو کھلانا پڑے گا، پھر وہ کہے گا جی واقعی یہ جو ذائقہ اس کا ہے، یہ اب مجھے اس کا حقیقی ٹیسٹ آیا ہے۔ تو ایسے ہی نرمی جو ہے وہ بندے کے حسن اخلاق کا حصہ ہے، سجاتی ہے، سنوارتی ہے بندے کو۔ تو یہ انسان کے اخلاق میں کیا تبدیلی پیدا کرے گی، یہ آپ جو جیسے شریفہ کھانے سے اس کا ذائقہ پتہ چلتا ہے نا، آپ کبھی نرمی کر کے دیکھیں۔ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ پہلے آپ کا رویہ نرمی والا نہیں تھا، اب آپ نرمی والا رویہ اختیار کر کے دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس بندے کے کمنٹس اپنے بارے میں آپ دیکھیں کہ یکسر بالکل مختلف ہوگا معاملہ۔ اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، میرے علیہ سنت کے ایک رسالے کے اندر جو ہے وہ یہ موجود ہے۔ ایک شخص تھا، دیکھیں ایک ہی شخص کے ساتھ آپ مختلف دو رویے اختیار کر کے دیکھیں، آپ کو اسی وقت رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ ایک آدمی تھا، وہ ایک بار ایسے ہی نا جا رہا تھا، رستے کے اندر چلتے، زور کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے چلتے چلتے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پھل توڑ رہا ہے اس کے۔ یہ چونکہ نماز کی تیاری کر کے گھر سے چلا اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے اب ایک رویہ اختیار کیا۔ اس نے کہا بہرے ہو گئے ہو کیا تم؟ اذان کی آواز نہیں آئی تمہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نیچے اترو نماز پڑھنے چلو۔ جب اس نے یہ درست اور تیز رویہ اختیار کیا، اور اوپر سے الفاظ کا جو چناؤ تھا وہ بھی ایسا کہ بندے کو لگے اور زخمی ہو جائے، چھلنی ہو جائے بندہ، تو اس نے اوپر سے آواز دی، کہنے لگا ٹھہرو، ابھی میں نیچے اتر کے بتاتا ہوں تمہیں بہرا کون ہے، اور پھر میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، صبر کرو تم۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ تو نیچے اتر کے پہلے مجھ سے پوچھے گا اور اس کے بعد یہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، عافیت اسی میں پہلے نکل لو۔ تو یہ اس کے نیچے اترنے سے پہلے ہی یہ دوڑا اور مسجد کے اندر پہنچ گیا، نماز پڑھی اس نے، خیر نماز پڑھ کے یہ اپنے گھر آ گیا۔ اگلے ٹائم عصر کی نماز کا وقت ہوا، وہ چونکہ کھجور کے درخت بڑے لمبے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو اوپر آدمی ہے وہ نیچے والے کو صحیح طور پہچان نہیں سکتا، تو اور اجنبی آدمی ہو تو خاص طور پر پہچان جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، یہ پھر آیا وہیں سے، دیکھا وہ آدمی پھر چڑھا ہوا ہے۔ اب کیا تھا؟ اب اس نے انداز کو تبدیل کیا، کہنے لگا بھائی مجھے لگتا ہے آپ کو کام میں زیادہ مصروفیت تھی، اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو شاید آپ کو پتہ نہیں چلا، تو آئیے نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اب وہ نیچے اتر رہا ہے آدمی، کہنے لگا یار پہلے ابھی زور کے وقت کوئی شخص گزرا تھا اور وہ مجھے یوں کہہ کر گیا، اگر وہ مجھے مل جائے نا تو میں اسے بتاؤں بہرا کون ہے، لیکن آپ کا انداز کیا خوبصورت انداز ہے، میں آپ کے ساتھ ابھی چلتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھہرے رکیں۔ وہ آیا نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ بعض اوقات آپ کا رویہ سامنے والے کو اس نیک کام سے روک دیتا ہے، اس لیے اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ نرمی جس شے کے اندر ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، حسن پیدا کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ اگلی کال لیتے ہیں آپ کی۔ محمد نعمان اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نرمی کی کیا مثالیں ملتی ہیں؟ جواب ضرور ارشاد فرمائیں۔ تقریباً ہماری گفتگو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں جو نرمی کا پہلو ہے، اس پر تقریباً الحمدللہ ہمارے مبلغین گفتگو فرمائی رہے ہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میں نارتھ نازم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، غصے کے وقت نرمی اختیار کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی عمر بھائی، غصے کے وقت نرمی اختیار کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ غصہ بہت زیادہ آیا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے ذرا غصہ چیز ہی ایسی ہے نرمی کو ختم غصہ کرنے چیز ہی والا۔ ایسی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اگلے بندے سے انتقامی کارروائی کرنے کے اوپر ابھار رہی ہوتی ہے۔ لیکن دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو آپ رک جائیں اور سامنے والے کو معاف کر دیں۔ اور جس طرح عدنان بھائی ذکر کر رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں،
تو اسی طرح غصے کے وقت اپنے آپ کو ذرا روک کر، اور جس طرح موبائل کے اندر ہوتا ہے نا، ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو ایک بٹن اس میں آپشن شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کلک کریں تو ویڈیو رک جائے گی، تو اسی طرح اپنی زندگی کے اندر بھی ایک پاز کا اور اپنے دماغ کے اندر بھی ایک پاز کا بٹن فٹ کریں، تاکہ کبھی غصہ آئے تو اس کے اوپر ہلکا سا کلک کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیں۔ اور یقین کریں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصہ جب آتا ہے اور بندہ اگر اپنے آپ کو روک لے تو کچھ ٹائم کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اگر اس وقت میں نے غصہ کیا ہوتا تو نتیجہ بہت برا ہو سکتا تھا، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، آفس میں ہو یا کہیں اور ہو۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شاہ جی کہ سامنے اگر مینیجر ہے نا یا کوئی بڑا ہے، کوئی باس ہے، وہ غصہ کرے تو پھر آگے سے رپلائی نہیں نکلے گا، لیکن اگر گھر والی ہے، بچے ہیں، کوئی ماتحت ہے، کوئی بھی اس طرح کا ہے جو ماڑا بندہ ہے، وہ غصہ کرے تو فوراً جو ہے وہ آپ کا بی پی اوپر ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا بندہ کوئی اس طرح کی جو آپ سے اوپر ہے وہ کرے تو پھر غصہ نہیں نکلتا۔ تو یہ غور کرنا چاہیے کہ معافی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہی ہے۔ اگر غصہ آ رہا ہے، آپ کا ماتحت ہے، آپ کا جو ہے نا وہ بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی گھر والی ہے، تو ان سب کو معاف کرنا ہے۔ غصہ اگر سینئر پر غصہ کیا، شاہ صاحب مشکل کام ہے غصے پر، غصے کے وقت میں صبر کرنا، نرمی اختیار کرنا ہے مشکل کام، لیکن اگر بندہ نظر اس بات پر رکھے نا کہ افضل الاعمال احمزها، مشکل ہوتے ہیں وہ کام جو افضل ہوا کرتے ہیں، تو یہاں صبر کرنا، بندے کا نرمی اختیار کرنا، اس کے اندر اجر بھی زیادہ ہے، تو اجر پر نظر ہوگی تو انشاءاللہ صبر کرنا اور نرمی اختیار کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جس کام کو کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ مشکل کام بھی ہمیں آسان لگتے ہیں، تو اگر آپ نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہے نا تو یہ بہت مشکل لگے گا۔ بعض لوگوں کو آسان کام بھی بتائے جائیں، اگر وہ ان کی عادت میں نہیں ہوتے نا، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن جب بندہ عادت بنا لیتا ہے تو وہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ ذہن بنا لیں گے تو عادت بھی بننے میں دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ باپو شریف کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نرمی اور برداشت کا آپس میں کیا تعلق ہے، ارشاد فرما دیجئے اور یہ کلام سنا دیجئے، میں مدینہ چھوڑ آیا۔ جی سجاد بھائی، نرمی اور برداشت۔ اصل چیز یہ ہے کہ نرمی ایک حسن ہے جی، اور برداشت جو ہے اس پہلے برداشت آتی ہے، جیسے ابھی غصے کی بات چل رہی تھی تو سب سے پہلے حلم ہے، اس کو برداشت کو جو ہے نا حلم کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں پوری ڈیٹیل گفتگو چل رہی ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ العلم بالتعلم، جیسے علم ہے نا تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ سیکھنے سے، علم حاصل کرنے سے علم حاصل ہوگا۔ ایسے ہی الحلم بالتحلم، کہ حلم کیسے حاصل ہوگا، برداشت کیسے حاصل ہوگی، وہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کو اپنانا پڑے گا، تب آپ کی ذات کے اندر وہ آ جائے گا۔ ایک دفعہ برداشت آ گیا تو نرمی بھی آٹومیٹکلی آ جائے گی آپ کی ذات کے اندر، حسن اخلاق بھی آتا چلا جائے گا۔ تو پہلی سیڑھی گویا کہ حلم ہے، قوت برداشت ہے، اور یہ عظیم الشان قوت ہے، کیا بات، جس کے بارے میں جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور یا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو میدان میں پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد اصلان اتری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ بہت شکریہ جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیجئے، اے ختم رسول تیرا کیا کہنا۔ کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثاقب بھائی میرا نام عبد المجید ہے، گجرات سے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مدنی چینل کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ ان پروگرام کا انتظار رہتا ہے۔ برائے کرم اتنا بتا دیں کہ دن میں کم از کم کتنا درود شریف پڑھیں؟ شکریہ۔ دن میں کتنا درود پاک پڑھیں؟ جتنا زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا درود پاک پڑھیں۔ ایسا ہو کہ آپ کی طبیعت میں پھر نشاط باقی رہے، حضور قلب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی کہتے ہیں نا حضور قلب، دل کی حاضری کے ساتھ، دل ساتھ دے رہا ہو، طبیعت ساتھ دے رہی ہو، آپ خوشی سے جتنا درود پاک پڑھ سکیں۔ وگرنہ مجھے تو وہ صحابی رسول کا ایک عمل بھی یاد آ رہا ہے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دن کے 4 حصے کیے، ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا اور بقیہ 3 حصے میں دیگر اذکار کروں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر تم بڑھا دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آدھا دن درود پاک پڑھوں گا اور آدھا دن دوسرے اذکار۔ اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا ہے اور بڑھا دو۔ تو یوں انہوں نے پورے دن درود پاک پڑھنے کا عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر اب میں پورا دن آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی آپ کو جی. کلام سنا دیں. کلام ہے جی کون سا؟ پھر کے گلی گلی. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جی. وقار بھائی سے گزارش ہے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. وقار بھائی یہ کلام سنا دیں. مجھے پتا کر سے انسان مجھ سا خطا کر. اچھا خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑے الفاظ اگر درست لکھنے میں، اچھا ٹائپ ہونے کے بعد نا بسا اوقات وہ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ ٹائپ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو الفاظ چینج ہو جاتے ہیں. تو ایک نظر ثانی کرنے کی بھی ایک دفعہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے. اللہ سلامت رکھے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. آج کا موضوع بہت پیارا ہے. اچھا جی، ہمارے لیے مدینہ پاک کی بات و حاضری کی دعا کر دیں جی، اور کلام سنا دیں. آ مینڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری. اللہ آپ کو بار بار با ادب حاضری مدینہ نصیب فرمائے جی. اچھا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے یہ کلام سنا دیں. بہار جہاں فضا تم ہو. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد علی بھائی ہیں فرید نگر چیچا وطنی سے. لوگ نرمی اور حسن اخلاق کا غلط فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ اچھا یہ سوال ہے، اور یہ سوال ہم عمر بھائی سے لیں گے انشاءاللہ جب ہم آئیں گے، کہ لوگ نرمی اور حسن اخلاق کا غلط فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں جی. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں. اس کلام کی فرمائش آئی ہے. اچھا جی، سوال ہے جی کوٹی کشمیر سے بنت یعقوب ہیں. میرا سوال ہے کہ اگر طبیعت میں شروع سے ہی سختی پائی جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے نرمی لانا. ایسا کیا کیا جائے کہ آسان سا کوئی حل بتا دیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو دعا کریں، پھر نرمی کے جو فضائل ہیں یہ فضائل پڑھے جائیں، اور پھر سختی کے جو نقصانات ہیں وہ نقصانات پڑھے جائیں، اور بالتکلف یعنی تکلفاً اپنے اندر نرمی لے کر آئیں. جب بھی کوئی معاملہ ہو، خاموشی، ضبط، نرمی لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ یہ پریکٹس کرتے رہیں گے. جیسے سجاد بھائی نے کہا کہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ سعادت بھی نصیب ہو جائے گی. وقار بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. الف اللہ چمبیدی بوٹی. اچھا جی، اس کلام کی فرمائش بھی ہے اور دعا بھی سب کو دیے جی. اللہ پاک اس سال سب کو حاضری مدینہ نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک کال ہے آپ کی، کال لیتے ہیں. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شاہ صاحب ایک انسان کے ساتھ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، تقریباً 5-6 دفعہ آپ نرمی سے پیش آئے، مگر وہ سامنے والا انسان آپ کی بات کو اس طرح لینا شروع ہو گیا کہ یار یہ تو نرمی سے پیش آ رہا ہے، اگنور کر دو. مطلب وہ سیریس نوٹ پہ نہیں لے رہا آپ کی بات کو، مگر آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے کہ میں ایک دفعہ صحیح ہو جاؤں گا تو پھر باقی صحیح، مطلب وہ ہو جائے گا. اچھا جب میں سختی سے ایک دفعہ پیش آ گیا تو بعد میں بھی مجھے یہی ملال ہوا کہ یار مجھے شاید میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا. تو کیا اس طرح کرنا صحیح ہے، یا میں کس طرح اپنی یہ سختی کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کروں؟ اس میں کوئی ارشاد فرما دیں. یہ سوال عمر بھائی وہی اسی سوال سے ملتا جلتا ہے جی. کیا کہیں گے؟ آپ نرمی اپنا رہے، جس طرح ہمارے قاضر نے بھی بات کہی ہے کہ آپ اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نرمی سے بات کہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو پیار محبت سے ہی پیش آ رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ میں ان سے اس زبان میں بات کروں گا جو زبان ان کو سمجھ میں آتی ہے. یوں کر کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اس سے سختی سے اگر ایک دفعہ بات کرو تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی سختی سے آ رہا ہے. بہرحال دین اسلام کی جو ہماری تعلیمات ہیں وہ ظاہر نرمی کو اپنانے ہی کی ہیں، لیکن جہاں آپ کے حقوق کا معاملہ ہے کہ جہاں سے آپ نے کوئی چیز لینی ہے اور آپ پیار محبت سے اسے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ آپ اس سے ریکویسٹ کر چکے ہیں، جیسے قرضہ ہے آپ نے کسی کو دیا ہے لیکن اگر وہ نہیں دے رہا اور آپ اس سے بار بار تقاضا کر رہے ہیں تو اس میں بھی اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کر جو ہے وہ گالی گلوچ شروع کر دیں، اس کے دروازے پر کھڑے ہو کے شور شرابہ شروع کر دیں. اس کے اور بھی پراپر طریقہ کار ایسے موجود ہیں کہ جن میں آپ بغیر سختی کیے جا سکے. مثال کے طور پر آپ نے کئی دفعہ اس بندے سے رابطہ کیا، وہ بندہ آپ کا فون نہیں اٹھا رہا، تو آپ کسی اس کے ایسے قریبی سے رابطہ کر لیں کہ بھائی میرا اس کے اوپر یہ پیسہ یا رقم بنتا ہے اور یہ بندہ جو ہے اس کی ادائیگی کے اندر ٹالم ٹول سے کام لے رہا ہے اور میں بارہا تقاضا کر چکا ہوں، اس کے باوجود میری چیز یہ مجھے نہیں مل رہی ہے. تو آپ کسی کے تھرو یوں جا سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھا گیا کہ کام جو ہے وہ آسانی سے ہو بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں جا کر شور شرابہ کرنا، مار دھاڑ کرنا اور شور شرابہ کرنا، 4-6 بندوں کے سامنے پورا آفس میں ایک بندے کو ذلیل کر دینا، یہ اچھی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. شاہ صاحب سختی اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے. جی اچھا ہاں جی. تو سختی کا مطلب کسی چیز کا آپ نے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار مطالبہ کرنا،
جی یہ سختی میں نہیں آئے گا، آپ کام لے رہے ہیں کسی بندے سے، لیکن بدتمیزی پر اتر آنا یہ کسی طرح بھی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کام نہیں کر رہا، اب آپ جو ہے وہ اس سے تھوڑا، مثال کے طور پر جیسے دیکھیں ایک چیز ہے تربیت، جی ربا یربی تربیتن سے جو وہ ہے سجانا سنوارنا. مالی جو ہے نا جو پودے کی تراش خراش کرتا ہے نا اسے کوئی سختی نہیں کہتا. بھائی آپ نے اس کے پتے کاٹ دیے ہیں، ٹہنیاں کاٹ دی ہیں، آپ نے اس کو ایسا کر دیا ایسا کر دیا. وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کی تربیت کر رہا ہے، اس کو پروان چڑھا رہا ہے، اس کو جو زائد چیزیں تھی تراش خراش کر کے اس کے بعد وہ اس کو سجا سنوار رہا ہے. جو بندہ وہاں سے گزرتا ہے، جب اس کی یوں کہہ لیں نئی نئی حجامت ہوئی ہوتی ہے، ارد گرد کی جو پھیلی ہوئی جھاڑیاں ہوتی ہیں اور شاخیں ہوتی ہیں، ان کو جب وہ کاٹ دیتا ہے مالی، جو بندہ بھی گزرتا ہے نا کہتا ہے خوبصورت لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ سختی کر کے، وہ سختی جسے آپ کہہ رہے ہیں، اصل میں ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بدتمیزی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی بندہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو سختی سے تعبیر کر رہا ہے. سختی یہ نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پر شریعت میں جو ماتحت ہے یا اولاد ہے یا دیگر جو اور افراد ہیں، ایک وقت کے اندر جو ہے نا ان پر سختی کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن اس سختی کا جو معیار ہے وہ بھی شریعت نے بیان کیا ہے. سختی کا مطلب یہ نہیں ہے ڈنڈا لے کر آپ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، نشان ڈال دیں، بیڑا غرق کر کے رکھ دیں، لہو لہان کر دیں، بولے میں تو سختی کر رہا ہوں جی، شریعت نے سختی کا حکم دیا. بھائی اس سختی کا کس نے حکم دیا؟ شریعت نے. یہ تو قطعاً آپ کو اجازت نہ تھی، آپ تشدد پر اتر آئے ہیں، اس کو آپ وہ سختی سے تعبیر نہ کریں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی وہ جو ظلم زیادتی ہو رہا ہوتا ہے نا، اس کو میں تو بس تھوڑی سی سختی کی تھی، اور جب آپ پوچھنے جائیں تھوڑی سی سختی سے کیا مراد ہے، بس جی وہ میں نے ایسے چیز جو میرے ہاتھ میں آئی گلاس تھا وہ میں نے دے مارا، اس کے بعد بچہ جو ہے لہولوہان ہو گیا. تھوڑی سی سختی کی تھی، تھوڑی سی سختی نہیں کی، آپ تو جان کے در پہ ہو گئے اس کے. یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ جان بچ گئی، ورنہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ تو اس کو دنیا سے پار کرنے کا کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی آدمی سے جو بات نہیں مان رہا، لہجے میں تھوڑا جو ہے وہ سختی لے کر آنا یا انداز کو تھوڑا تبدیل کر لینا، الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ تھوڑا تبدیل کر لینا، یہ ایک جدا معاملہ ہے. لیکن گالی گلوچ پر اتر آنا، ابے تبے پر اتر آنا، اور اس کو جو ہے نا وہ اس کے سارے خاندان بھر کے اس کے شجرے نسب کو کھنگال کے رکھ دینا، اور پھر سامنے سے ری ایکشن آئے تو کہنا میں تو تھوڑی سی سختی کی تھی. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ دینی تربیت نہیں ہوتی اور علم دین بھی نہیں ہوتا، تو جسے ہم سختی کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بدتمیزی اور تشدد ہوا کرتا ہے. اس لیے جو بندہ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے اسے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے ماتحت پر کہاں تک سختی کر سکتا ہوں کسی بندے سے جو میری بات نہیں مان رہا. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ سیکھیں گے، کسی عالم دین کے پاس جائیں گے، دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں گے، اصل عالم دین کے پاس جائیں گے، پھر پتہ چلے گا. ہوتا یوں ہے کہ ہمارے بعض افراد تو یوں ان کو کہہ دیا جائے کہ مسلط ہیں، ایسے افراد کے جنہوں نے سیکھا ہوا نہیں ہے، یا سلام، جو اپنا یعنی کسی وجہ سے بھی کوئی عہدہ مل گیا، اب وہ پھر اپنے اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے پھر بعض اوقات بدتمیزی پر اترتے ہیں، بعض اوقات اس عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، پھر اس عہدے کی وجہ سے کوئی بھی منصب ملا ہے، اس عہدے کی وجہ سے پھر لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا، ان کو گالیاں دے دینا، چار بندوں کے سامنے بے عزت کر دینا، یہاں تک کہ کسی نے آگے سے ماتحت نے کچھ جملہ کہہ دیا، پھر اس کی تو جب تک چھٹی نہ کروا دی جائے تب تک قرار کیسے آئے. یہ ہوتا ہے جی میں عرض کرتا ہوں، یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے نا، خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، پھر اس کے اثرات یوں ہوتے ہیں کہ اپنے اس عہدے کا غلط استعمال کرنا. وہ سامنے والا آیا کہ غلطی پر اچھا چلے کبھی اس سے غلطی ہو گئی نا، کبھی غلطی ہو گئی، اب آپ نے ہر مرتبہ کا یہ سوچ لیا کہ میں نے اس کو ایک مرتبہ اس نے غلطی کی تھی، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا، اور بار بار بدلہ لینا، بار بار اس کو گرانا، بار بار ڈیگریڈ کرنا. کہاں کا اسلام ہے یہ؟ کہاں کی یعنی کہ یہ انسانیت ہے؟ یہ تو فرعونیت ہے. اپنے اندر کی یہ والے جذبات کیوں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہم نے سنا کہ وہ تو جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے ہیں. عفو درگزر کس چیز کا نام ہے؟ یہ اس پر اجر کس چیز کیوں ملتا ہے اجر؟ کہ جب ایک بندہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، اس کے بعد بھی آپ معاف کر دیتے ہو، اس پر تو اجر دیا گیا ہے، اسی پر تو اجر ہے، اسی پر تو انعام ہے، اسی پر تو بشارتیں ہیں.
لیکن اگر آپ اتر آئے ہیں، آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ نہیں بھائی اب میں نے ہر صورت میں بدلہ لینا ہے، تو پھر آپ اپنے دل کا ایک مرتبہ کسی اچھے سے، میرا مشورہ ہے، کسی اچھے سے معالج سے اپنے دل کا علاج ضرور کروائیے گا۔ یہ باطنی بیماری ہے جسے بغض کہتے ہیں، جسے عداوت کہتے ہیں، جسے دشمنی کہتے ہیں، جو آپ نے پال کر رکھی ہوئی ہے، یہ کینہ ہے آپ کے اندر جو بھر چکا ہے، یہ دل کی وہ بیماری ہے کہ جس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو یہ مرض بڑھتا 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 اللہ نہ کرے آپ کی دنیا بھی برباد کرے گا، آپ کی قبر برباد کر دے گا، آپ کا حشر برباد کر دے گا۔ آپ اپنا آج عہدہ نہ دیکھیں، کب تک رہے گا یہ عہدہ؟ بہت ٹائم تک کے لیے عہدہ ہے۔ مجھے وہ ایک بندے کی بات یاد آ رہی ہے، وہ اپنے ماتحتوں پر بڑا ظلم کرتا تھا، مطلب کہہ لیں جیسے فرعون نہیں بن جاتا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے آپ فرعون، ایسی کیفیت۔ وہ ابھی کورونا کے دنوں میں نا بیمار ہوا، اسے کورونا ہوا، تو اب وہ ماتحتوں سے بات کر رہا ہے۔ پہلے جو اس کی آواز ہوتی تھی، کیا جلال والی آواز، اور کیا پھر اس کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ جب بستر پر لگ گیا اب اس کی آواز نہیں نکلی، بالکل آہستہ آہستہ آواز میں بمشکل اپنے کان تک آواز جا رہی ہو۔ یہ تو انسان کی حقیقت ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی تو طاقت ہی نہیں ہے، اپنے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ جب میرا رب چاہے گا ہمیں طاقت دے گا، اور جب میرے رب نے فیصلہ کر لیا اب اسے اس کی طاقت لینی ہے، آپ بھلے جوان ہیں، آپ پہلوان ہیں، آپ سب کچھ ہیں، ایک جھٹکے میں طاقتیں ساری چلی جاتی ہیں۔ کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئے وہ پہلوان جو پورے جناب کئی مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے، جوانوں کے ساتھ مقابلہ، پچھاڑ کے رکھ دیتا تھا تنہا مرد، لیکن جب اللہ نے پکڑ فرمائی سب طاقت ختم، سب جوانی، سب زور ایک طرف، درے کا درا رہ جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ڈریں، رب کی بارگاہ میں ڈریں، یہ عہدہ رب نے دیا ہے، رب دیا بھی اس نے ہے، اور جب لینے کا ارادہ جب رب نے فرما لیا پھر اللہ آپ سے اس عہدے کو لے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جن پر آپ ظلم کرتے رہے، ایسی بہت ساری آپ کو مثالیں معاشرے مل جائیں گی، وہی آپ کے اوپر نگران بن کر، آپ کے اوپر ذمہ دار بن کر، یعنی آپ سے اوپر بڑی پوسٹ پر وہ آ گیا، آپ کا باس بن کر وہ آپ کے سامنے جب آ گیا، آپ مجھے بتائیں اب آپ کیا کریں گے؟ کس منہ کے ساتھ آپ اس کے سامنے جائیں گے؟ تو ایسی روش اختیار نہ کی جائے جس کی وجہ سے بعد میں آپ پچھتاوے کا باعث بنے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی دل چوٹ کھا ہی گیا نا، آپ کو کبھی یہ سوچنے کا بھی نہ، کاش میں یوں نہ کرتا، یہ کاش کا لفظ کٹ جائے، اللہ کرے وہ عمل کریں۔ دیکھیں آج جو ابھی جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس نے کچھ دیر کے بعد نا ہر لمحہ یہ ماضی ہوتا جا رہا ہے، گزرتا ہوا جا رہا ہے، یہ ماضی ہو گیا، موجودہ یہ حال ہے، آنے والا مستقبل ہے۔ تین ہی زمانے ہیں، ایک تو ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک مستقبل ہے۔ آپ اپنے جس حال میں ہیں نا اسے اتنا بہترین گزاریں، کل جب یہ ماضی ہو جائے، گزر جائے، تو آپ کو آپ کی ماضی پہ پچھتاوا نہ ہو۔ آپ یہ نہ کہیں کہ کاش میں یوں نہ کرتا، کاش میں یوں نہ کرتا۔ آپ کچھ فرما رہے تھے؟ بدلے والی بات ہو رہی تھی نا، انتقامی کارروائی والی بات ہو رہی تھی، تو ایک جملہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ کسی کی دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کرنے کا مت سوچیں۔ کسی کی دنیا کو خراب کر کے اپنی آخرت ہی برباد کرنی ہے نا۔ یہاں ایک اور جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی کا بیل نہ ذبح کر دے، ذبح نہ کروائے، اللہ اکبر۔ اپنے پاؤ گوشت ایک پورا بیل کسی کا تباہ نہ کرے، ذبح نہ کر دے۔ ایک اموی دور کا ایک خلیفہ تھا، بڑی زبردست بات ہے، ہمارے ناظرین کے سیکھنے کا بہت کچھ اس میں جو ہے نا سبق ہے۔ انتقامی کارروائی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور اگلے کے غلط رویے کے جواب میں میرا کیا جواب ہونا چاہیے، وہ اس پر جو ہے نا میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اموی خلیفہ، ان کے ساتھ جو ہے نا ایک بیٹھنے والا ان کا دوست جو ہے نا اس روایت کو بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ خلیفہ نے اپنے ایک غلام کو آواز دی، یا غلام تعال الی۔ تو اب غلام جو ہے نا 2 3 4 آوازیں دی اس نے، غلام اپنے کمرے کے اندر تھا، وہاں سے باہر نکلا تو وہ چیختا چلاتا ہوا نکلا۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو آج ملازمین پائے جاتے ہیں نا، یہ ملازم ہیں، یہ اپنی زندگی کے خود مالک ہیں،
لیکن اس دور کے جو غلام ہوا کرتے تھے وہ مالک نہیں ہوتے تھے اپنی زندگی کے، آقا ان کا مالک ہوا کرتا تھا، چاہے تو بیچ دے چاہے تو مار دے، ایسا ہوتا تھا ان کا رویہ، ان کی کیفیت۔ لیکن وہ غلام چیختا چلاتا ہوا آیا، اب بندہ کیا غلام ہے تو بندہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اس کا مطلب کیا ہے وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اب جب اس کو بلایا گیا تو اس کو غصہ آیا، تو یہ جو راوی ہے یہ کہتا ہے آج مجھے لگ رہا تھا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس کا جو رویہ ہے آقا کے سامنے غلام اس انداز میں بات کر رہا ہے، تو اب تو اس کا یہ تو گیا۔ لیکن وہ جو خلیفہ تھا اس نے یوں سر جھکایا، تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، سر اٹھایا، اس کو کہا ٹھیک ہے آپ جائیں کھانا کھا لیں۔ غلام کو بولا جائیں آپ کھانا کھا لیں، وہ چلا گیا۔ اب یہ اس بندے اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اب ہم اپنے غلاموں کا اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے اپنا اخلاق تو خراب نہیں کر سکتے۔ کیا بات، کسی کے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اپنا اخلاق کیوں بگاڑ رہے ہیں، اپنا رویہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ ہے جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ گندگی سے گندگی نہیں دھلتی، گندگی دھونے کے لیے آپ کو پاکیزہ صاف ستھرا پانی چاہیے۔ جی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جی فیس بک کے ناظرین کے کچھ کمنٹس ہیں، کمنٹس لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام سنیں گے۔ طاہر حمید بھائی ہیں، شاہ صاحب عظیم بھائی کو لازمی بلوائیں۔ جی وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو
مدینے میں رہے میرا سامان مدینے میں رہے منو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا ڈاٹا غریب آقا کول میرے سر نہیں اٹھ کے میں کیویں آیا نال میرے پر نال میرے پر نہیں اسی ہے بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا اللہ اکبر، آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک رہا نرمی۔ نرمی کیسے حاصل ہو؟ یاد رکھیں کہ نرمی لائیں اپنے اندر، پیدا کریں کہ دل جب نرم ہوتا ہے تو پھر چونکہ دل اعضاء کا بادشاہ ہے نا، تو پھر یہ اس کا اثر آپ کی پوری باڈی پر ہوگا۔ آپ کی گفتار اچھی ہوگی، آپ کے اطوار اچھے ہوں گے، آپ کے طور طریقہ اچھا ہوگا، پھر زبان جب بولے گی تو انشاءاللہ اچھا بولے گی اور نرم بولے گی۔ اس کے لیے چند چیزیں ہیں جس کو آپ اپنائیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے معاف کرنے کی عادت بنا لیں، انشاءاللہ معاف کرنے سے نرمی پیدا ہوگی۔ دوسرا، زیارت قبروں کی زیارت کرنے سے بھی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، کہ جب بندہ قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے یقیناً موت کی یاد آتی ہے، اس سے بھی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اولیاء کی صحبت اختیار کرنا، اس سے بھی بحمد اللہ تعالیٰ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس سے بھی دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، اس سے بھی نرمی کی صفت اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک یہ اچھی صفت ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
سلام عليك صلوات الله عليك. کھلے آنکھ صلی